یہ کہانی ان کرداروں کی ہے جو وقت کے ساتھ مٹ نہیں جاتے بلکہ خاموشی سے تقدیر لکھ جاتے ہیں۔ ایک زمانے کی بات ہے، روشن پور نام کا ایک گاؤں تھا جہاں ہر دیوار پر اللہ کا نام لکھا ہوتا، مگر دل دنیا کی محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ لوگ نماز پڑھتے تھے مگر مساجد سے زیادہ بازاروں کا رخ کرتے تھے۔ اسی گاؤں کے کنارے ایک تنہا جھونپڑی میں ایوب نامی سادہ شخص رہتا تھا۔ عمر کوئی 45 سال، سفید داڑھی، نورانی چہرہ اور سادہ لباس۔ لوگ اسے پاگل فقیر کہتے، کبھی اس کی باتوں پر ہنستے، کبھی کہتے یہ آدمی قسمت بدلنے کی بات کرتا ہے، مگر خود کی حالت دیکھو۔ ایوب ہر صبح دریا کنارے جا کر پانی میں خالی بالٹی ڈال کر دعا کرتا، یا رب، جو میرے نصیب میں ہے وہی عطا کر، اور جو میری نیت میں ہے اس میں برکت دے۔ گاؤں والے ہنستے، کہتے بھوکا ہے پھر بھی نصیب کی باتیں کرتا ہے، مگر ایوب کی آنکھوں میں شکوہ نہیں، سکون تھا۔ وہ کہتا لوگ سونے کے سکے ڈھونڈتے ہیں اور میں اللہ کی رحمت۔ اسی گاؤں میں 3 امیر لوگ بھی رہتے تھے، سلیم، بشیر اور شوکت، جو ہر وقت اپنی دولت میں اضافے کے طریقے سوچتے رہتے۔ بظاہر بڑے نمازی مگر دل لالچ سے بھرے ہوئے۔ ایک دن انہوں نے کہا، ایوب کو سبق سکھاتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں دعا سے نہیں دولت سے قسمت بنتی ہے۔ انہوں نے ایک سونے کی اینٹ کو لکڑی کے بکسے میں رکھ کر دریا کنارے ایوب کی بالٹی کے پاس رکھ دیا اور درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ صبح جب ایوب آیا تو اس نے وہ بکس دیکھا، کھولا تو اندر چمکتی سونے کی اینٹ تھی۔ تینوں کے چہروں پر مسکراہٹ آئی، مگر ایوب نے وہ اینٹ پانی میں پھینک دی اور کہا، یا رب، میں نے کبھی تجھ سے سونا نہیں مانگا، جو دیا وہ بھی آزمائش اور جو لیا وہ بھی تیری رضا۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا اور پہلی بار ایوب کی آنکھوں میں جھانکا جہاں توکل کا سمندر بہتا تھا۔ اب گاؤں میں باتیں ہونے لگیں کہ یہ فقیر واقعی کوئی خاص بندہ ہے۔ سلیم، بشیر اور شوکت نے ایک اور چال چلی۔ انہوں نے گاؤں کے چوک میں مجمع بلایا اور ایوب سے پوچھا، بتا کل تیرے پاس کیا کھانے کو ہوگا؟ ایوب نے کہا، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ وہ بولے، اگر تیرے پاس کل کھانا آیا تو ہم تیرا قدم چومیں گے، اور اگر نہ آیا تو گاؤں چھوڑ دے گا۔ ایوب نے رات کو دریا کنارے بیٹھ کر دعا کی، یا رب، اگر میری توہین میں تیری رضا ہے تو میں سر جھکا دیتا ہوں، اور اگر تو میری عزت چاہتا ہے تو روزی وہاں سے دے جہاں سے امید بھی نہ ہو۔ اسی رات ایک تاجر کا قافلہ راستہ بھٹک گیا۔ تاجر نے اپنے نوکر کو بھیجا کوئی نیک بندہ تلاش کرے۔ نوکر ایوب کے پاس آیا۔ ایوب نے قافلے کو صحیح راستہ دکھایا۔ تاجر نے جاتے ہوئے کھانا اور چاندی کے سکے دیے۔ ایوب نے کہا، یہ تیرے نہیں، میرے رب کی طرف سے ہے۔ صبح جب گاؤں والوں نے دیکھا کہ ایوب کے پاس کھانا آیا ہے تو وہ حیران رہ گئے۔ ایوب نے صرف یہ کہا، جسے لوگ توہین سمجھتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں عزت کا دروازہ ہو سکتا ہے۔ مگر سلیم، بشیر اور شوکت باز نہ آئے۔ انہوں نے ایوب کو جھوٹا ملازم بنانے کی چال چلی تاکہ بعد میں اسے چور قرار دے کر ذلیل کریں۔ ایک دن بازار میں انہوں نے بکس میں جعلی چاندی اور پتھر رکھ دیے اور لوگوں کو بلا کر کہا، یہ فقیر چوری کرتے پکڑا گیا۔ جب بکس کھولا گیا تو اندر سچی چاندی اور سونے کے سکے تھے۔ سب حیران ہو گئے۔ ایوب نے کہا، جس صندوق کو تم نے دھوکے سے بھرا اللہ نے اسے سچائی سے بھر دیا۔ گاؤں کا ہر شخص اب ایوب فقیر کے ذکر سے لبریز ہو گیا۔ ایوب کی جھونپڑی اب دعاؤں کی جگہ بن چکی تھی۔ دور دور سے لوگ آتے، دعا کرواتے۔ ایک دن ایک نوجوان آیا، نام الیاس۔ وہ ایک پرانا خط لایا جو اس کے مرحوم والد نے دیا تھا، اگر بھٹک جاؤ تو ایوب فقیر سے ملنا۔ خط پڑھ کر ایوب کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اس نے کہا، کبھی کبھی اللہ کسی کی تقدیر ایک خط سے بھی لکھتا ہے۔ ایوب نے الیاس کو ایک پرانی کتاب دی جو صرف وہی کھول سکتا تھا جس کی نیت صاف ہو۔ کتاب کا پہلا جملہ تھا، جس نے اپنے غرور کو چھوڑا اس نے تقدیر کی کنجی پائی۔ الیاس نے سوال کیا، کیا تقدیر بدل سکتی ہے؟ ایوب نے کہا، تقدیر نہیں، انسان بدلتا ہے، اور جب انسان بدلتا ہے تو تقدیر خود جھک جاتی ہے۔ ایک دن ایوب نے پرانا صندوق کھولا۔ اس میں ایک وصیت، ایک انگوٹھی اور ایک رومال تھا۔ وصیت میں لکھا تھا،
اگر یہ میرے بیٹے تک پہنچے تو سمجھ لے کہ اسے خود کو پہچاننا ہے۔ الیاس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہی اس کے والد کی تحریر تھی۔ اب گاؤں والوں کو شک ہوا۔ شوکت، بشیر اور سلیم کے دلوں میں پھر حسد جاگا۔ انہوں نے کہا، یہ لڑکا کہاں سے وارث بن گیا؟ ایوب نے کہا، جو دل سے رشتہ بنائے اسے دستاویز کی ضرورت نہیں، اور پھر اعلان کیا، کل رات مسجد میں سب جمع ہوں گے، جو اللہ کو سب سے قریب پائے گا وہی وارث ہوگا۔ اس رات سب نے عبادت کی۔ الیاس، شوکت، سلیم اور بشیر سب سجدے میں گڑ گڑائے۔ صبح جب اذان ہوئی تو سب نے محسوس کیا اللہ نے اپنا وارث چن لیا ہے۔ ایوب نے کہا، اب اس امانت کا وارث صرف ایک نہیں ہوگا، جو سچے دل سے توبہ کرے، بھوکے کو کھانا دے، وہی میرا وارث ہے۔ پھر اس نے 4 رومال نکالے، ایک الیاس کو، باقی 3 ان تینوں کو۔ ہر رومال پر لکھا تھا، تقدیر ان کی بدلتی ہے جو خود کو بدلنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ ایوب اب دنیا میں نہیں رہا، مگر اس کا صبر، اس کا توکل، اس کی باتیں اور دعائیں الیاس اور ان تینوں کی زندگی میں زندہ ہیں۔ وہ جھونپڑی اب دارالحق کہلائی، جہاں لوگ دعائیں نہیں، خود کو بدلنے کی ہمت مانگنے آتے تھے۔ اصل تقدیر وہ ہے جو سجدے میں بدل جائے، اور اصل امیری وہ ہے جو دوسروں کی بھوک سے پہلے اپنے لالچ کو ختم کر دے۔